اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے، پس جو شخص طاقت رکھتا ہو کہ اس کے اور قبلے کے درمیان کوئی حائل نہ ہو تو وہ ایسا کرے۔ ابو داؤد نے ومن استاق سے آخر تک یہ حدیث ہے سریج سے بیان کی ہے، اور احمد بن سریج نے احمد الزہری سے بیان کی ہے۔ سلف میں سے بہت سے حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 1000 بیویاں تھیں، ان میں سے 700 مہر والی اور 300 لونڈیاں تھیں، اور بعض نے اس کے برعکس کہا ہے کہ 300 آزاد اور 700 لونڈیاں تھیں۔ آپ عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی زبردست قوت رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج رات اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ہر عورت ایک شاہسوار جنم دے گی، اور یہ سب اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ آپ کے ایک ہی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دیجیے، لیکن آپ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہہ سکتے۔ بس ان میں سے صرف ایک عورت حاملہ ہوئی، اور اس نے بھی ایک ناقص تک بچہ جنم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب سے اولاد ہوتی، اور وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اگر شعیب اور ابو ناز نے 9 بیویوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ اب بات آ جاتی ہے انشاءاللہ کہنے کی، اور اس سے پہلے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو ابلیس تنگ کر رہا تھا۔ جو ابلیس اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اس نے کہ تمہارے بندوں کو، تیرے بندوں کو میں قیامت تک بہکاتا رہوں گا، پریشان کرتا رہوں گا، ان کا دماغ بانٹتا رہوں گا۔ جب یہ بات ایک سوچنے والی بات ہے کہ جب اس ابلیس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، جن کا نام کلمے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جب ان کو نہیں چھوڑا تو میں اور آپ کیا کریں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری جنگ ہے، اور ہماری جنگ چلتی رہے گی، اور ہماری جنگ ابلیس سے قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس کا ساتھ نہیں دے، نہ آپ لوگ نہ میں۔ میری ویڈیو میں ہر چیز کے پیغام ہوتے ہیں، بیچ بیچ میں کچھ بھی میں پیغامات جاری کر دیتا ہوں، وہ آپ لوگ سنو، آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے، میرا فائدہ نہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ انشاءاللہ کہنا۔ ہم دیا مسلم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے شرف دیا ہے، اور ہم ہر چیز میں انشاءاللہ لگاتے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا۔ اس میں اللہ کی خوشنودی ظاہر ہو جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ظاہر ہو جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک طریقے سے حکم، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہم لوگوں کے لیے ظاہر ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ لگانا لازمی چاہیے۔ اب ویڈیو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج رات 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، اور ہر عورت ایک بچہ جنم دے گی جو اللہ کے راستے میں تلوار چلائے گا۔ اور آپ نے انشاءاللہ نہ کہا۔ آپ اس رات 100 عورتوں کے پاس گئے، لیکن ان میں سے صرف ایک عورت نے آدھا بچہ جنم دیا۔ پھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ہر عورت ایسا بچہ جنم دیتی جو اللہ کے راستے میں تلوار چلاتا۔ شفیع نے بھی عبد الرزاق کی سب سے اس کو روایت کیا ہے، مطلب یہ بات حقیقت ہے۔ اب ایک اور بیان، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں آج رات 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر ایک لڑکا جنم دے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ پر بات وہی آ جاتی ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کہا تھا، اس لیے جو ایک عورت تھی انہوں نے آدھا بچہ جنم دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر اور مدت حکومت اور انتقال فرمانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو ان دنوں کو ان کی موت کی رہنمائی نہ کی، مگر زمین کے کیڑے نے جو ان کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ جب آپ زمین پر گرے تو جنوں کے لیے واضح ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو وہ رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اور دیگر اہل علم حضرات رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہیں نماز پڑھتے تو اپنے سامنے درخت اگا ہوا دیکھتے، تو آپ اس سے اس کا نام پوچھتے تو وہ اپنا نام بتا دیتا۔ پھر آپ پوچھتے کہ تو کس کام اور مقصد کے لیے ہے؟ اگر وہ پودا لگانے کے لیے ہوتا تو اس کا پودا لگا دیا جاتا، اور اگر وہ کسی بیماری کے لیے مفید ہوتا تو اس کو اگا دیا جاتا۔ اسی طرح آپ ایک دن نماز پڑھنے لگے تو آپ نے اپنے سامنے ایک پودا دیکھا کہ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ گرو۔ آپ نے پوچھا تو کس لیے پیدا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس گھر کو برباد کرنے کے لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا اللہ میری موت کو جنات سے پوشیدہ رکھنا تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ جنات غیب نہیں ہے، جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس درخت کی لکڑی توڑ کر چیلا اور اس کی لاٹھی بنائی، اور اس پر 1 سال تک ٹیک لگائے کھڑے رہے، اور جنات اپنا کام کرتے رہے۔
بس دیمک نے لاٹھی کو کھانا شروع کیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ تو انسانوں کو پتہ چل گیا کہ اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو وہ ذلیل کرنے والے عذاب میں اتنی مدت گرفتار نہ رہتے۔ اب ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو تلاوت فرماتے تو اس کے ساتھ یہ بھی پڑھتے، بس شکرات جنوں، بس جنہوں نے دیمک کا شکریہ ادا کیا اب وہ جہاں بھی ہوں اس کو پانی لا کر دیتے ہیں۔ یہ اتنے جلیل کے الفاظ ہیں، اور حدیث میں ایک راوی عطا خراسانی کی وجہ سے نکرت اور حافظ ابن عساکر نے اس روایت کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوب بیان کیا ہے، اور یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ اللہ جاتے اب حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں سال 2 سال 1 ماہ 2 ماہ یا کم و بیش تنہائی میں موجود رہتے تھے اور اپنے کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے لیتے تھے۔ جس مرتبہ آپ نے وفات پائی تو اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب بھی آپ صبح کرتے تو بیت المقدس میں کوئی نہ کوئی پودا لگا ہوتا، آپ اس سے پوچھتے تمہارا نام کیا ہے، درخت اپنا نام بتاتا، اگر وہ لگانے کے قابل ہوتا تو اسے لگا دیتے، اور اگر وہ درخت کسی بیماری کے لیے مفید ہوتا تو وہ کہتا کہ میں اس بیماری کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، تو آپ اس کو آپ اس بیمار کے لیے استعمال کروا لیتے۔ حتیٰ کہ ایک درخت ہوگا، اسے عروبہ کہا جاتا تھا۔ آپ نے پوچھا تو کس کے لیے پیدا ہوا، تو اس نے کہا کہ میں اس مسجد کے خراب و ویران کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری زندگی میں تو اسے خراب نہیں کر سکتا، تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی بربادی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اسے اکھیڑا اور اپنے ایک باغ میں اسے لگا دیا۔ پھر آپ حجرے میں داخل ہو کر ایک لاٹھی پر ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، اور جنات اور شیاطین کو آپ کی موت کا علم نہ ہو سکا۔ وہ اس عرصے کے دوران آپ کے لیے کام کرتے اور کرتے رہے کہ آپ کے نقل کر ہمیں سزا نہ دیں۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ میری جو فوتگی ہے اس کو ظاہر نہیں ہونے دینا اللہ تعالیٰ۔ مطلب انہوں نے ایک لاٹھی، ایک لکڑی کی لاٹھی بنائی اور اس لاٹھی پہ ٹیک لگا کے نماز پڑھی، اور اسی ٹیک کے ساتھ وہ فوت ہو گیا، پردہ فرما ہے دنیا سے۔ اب شیاطین حجرے کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اور حجرے کے آگے اور پیچھے کھڑکیاں تھیں۔ ایک شیطان نکلا چاہتا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں داخل ہو کر دوسری جانب سے نکل جاؤں تو کیا میں بہادر شمار نہیں ہوں گا؟ وہ ایک جانب سے داخل ہوتا اور دوسری جانب سے نکل جاتا شیطان۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی طرف دیکھتا تو جل جاتا، بس ایک شیطان داخل ہوتا ہوا گزرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی آواز نہ سنی، پھر واپس آیا اور بیت المقدس میں داخل ہوا تو وہ جلا نہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور گر پڑے ہیں، تو اس نے باہر نکل کر لوگوں کو اطلاع دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کمرہ کھولا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نکالا اور دیکھا کہ لاٹھی کو دیمک کھا چکی ہے۔ ان کو معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کب فوت ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ آپ 1 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے، جن 1 سال مکمل کام نہیں رہے۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ جن جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم بھی ان کو ضرور ہو جاتا۔ پر کیسے ہوتا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دہشت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی تھی کہ جناتوں پہ شیاطین فرشتوں پہ اور ان پہ کہ وہ ان کے خزانے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، اور وہ 1 سال تک مکمل آپ کے لیے کام کرتے ہوئے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کی موت کی رہنمائی صرف زمین کے کیڑے دیمک نے کی، اور جو آپ کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ جب آپ نیچے گرے تو جنات کو معلوم ہوا کہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے جنوں کا معاملہ واضح ہوا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر شیاطین نے دیمک کو کھا کر کہا کہ اگر تو کھانا کھاتی ہوتی تو ہم تیرے لیے پاکیزہ کھانا لاتے، اگر تو پانی پیتی تو ہم بہترین پانی لاتے ہیں، ہاں البتہ تیری طرف مٹی اور پانی حاضر کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیاطین اس کے پاس مٹی اور پانی لاتے ہیں، وہ جس جگہ بھی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم لکڑی کے اندر مٹی اور پانی نہیں دیکھتے، وہ شیاطین ہی لاتے ہیں اس کے پاس شکرانے کے طور پر۔ اس میں اسرائیلیات سے منقول چیزیں ہیں، ان کی نہ تو تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتوں کو کہا کہ جب تیرا پروگرام میرے بارے میں غور کرنے کا ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ مجھے آپ کے متعلق حکم مل چکا ہے اور آپ کی تھوڑی سی گھڑی باقی ہے۔ آپ نے شیاطین کو بلایا تو ان کو ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے آپ کے لیے شیشے کا ایک محل تعمیر کیا، اس کا دروازہ نہیں تھا۔ آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے اور لاٹھی کی ٹیک لگا لی۔ پھر ملک الموت داخل ہوا اور آپ کی روح مبارک قبض کر لی۔ جب کہ
آپ لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، مگر آپ نے یہ کام موت سے جان چھڑانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ جنات آپ کے سامنے کام کرتے رہے، وہ آپ کی طرف دیکھتے رہے اور آپ کو زندہ سمجھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے کیڑے دیمک کو ان کی لاٹھی کی طرف بھیجا، اس نے آپ کی لاٹھی کھانا شروع کر دی۔ جب اس نے لاٹھی کو کھا لیا تو وہ لاٹھی کمزور کھوکھلی ہو گئی، وہ آپ کا بوجھ نہ سنبھال سکی اور آپ گر پڑے۔ جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ بھاگ پڑے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی موت پر ان کی رہنمائی صرف زمین کے کیڑے کی، وہ اس کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ جب آپ گر پڑے تو جنوں کے لیے واضح ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو وہ اس ذلیل خود عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ مجھے بتایا گیا کہ دیمک 1 سال تک آپ کی لاٹھی کو کھاتی رہی، یہاں تک کہ آپ گر پڑے۔ اسی طرح سلف کی ایک جماعت سے مقبول ہے، اسحاق بن بشیر نے زہرا رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 52 سال تک زندہ رہے اور آپ نے 40 سال حکومت کی، اور حضرت اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ کی مدت حکومت 20 سال تھی، اور ابن جریر فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 50 سال سے کچھ سال اوپر تھی۔ بادشاہت کے 4تھے ہی سال بیت المقدس کی تعمیر شروع ہوئی۔ ابن جریر کے قول کے مطابق آپ کے بعد آپ کا بیٹا اجرام 17 سال تک حکومت پر قابض رہا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت پارہ پارہ ہو گئی۔ ان کے علاوہ دیگر انبیاء بنی اسرائیل کے متعلق ان کے زمانے کے تعین کی خبر تو نہیں ہے، لیکن اتنا یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ انبیاء حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کے بعد اور زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک شیع بن امسیہ علیہ السلام ہے۔ یہ سارا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آج میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوگا۔ ویڈیو کو لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں، آپ نے کمنٹ کی رائے مجھے لازمی دیں، جو بات ہے وہ پوچھ لیا کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں، جو آپ لوگوں نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب آپ لوگوں نے کیا ہے، اور آگے بھی میں منتظر رہوں گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔